لہذا میں ان احباب کے لیے دعا گو رہوں گا اور آپ سے دعا کی التماس ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کو اچھا اللہ نے بھی یہی چاہا ہے، آج کی پہلی مجلس اسی عنوان سے رہے گی، اللہ نے بھی یہی چاہا ہے کہ دین ثقافت بن جائے۔ دلائل دوں گا آپ کی خدمت میں۔ تمیدی پہلی مجلس عشرے کی پہلی مجلس ہے۔ ہم ان ایام میں خاص خلیے کے ساتھ اور کچھ نشانیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان ایام میں سال بھر ہمارا حلیہ اور انداز نہیں ہوتا جو ہمارا ان 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر جو 10 دنوں میں ہوتا ہے وہ 11 محرم سے پھر نہیں ہوتا۔ پھر شاید ایک دن چہلم کے دن کچھ ایسا جلوہ نظر آتا ہے جیسے عاشور کے دن تھا یا عشرہ اولیٰ میں تھا۔ یہ پہلے 10 دن اور 40 یہ کہہ لیجیے کہ 10 اور 11واں دن، یہ 11 دن وہ دن ہیں جنہیں اہل بیت نے سجایا ہے، جن پر اہل بیت نے خدشہ کیا ہے، جن پر اہل بیت نے اہتمام کیا ہے، اور جن ایام پر اہل بیت کی توجہ ہو جائے، میں لفظ اور بہتر کروں، جو ایام ارادہ پروردگار بن جائے، پھر وہ کسی بیماری کی زد میں نہیں آ سکتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ میری مراد جو ہے وہی دی جائے گی۔ میں ہرگز وبا کا انکار نہیں کرتا، میں ہرگز اس عالمی سطح پر پھیلنے والی بیماری کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ حالات کا رونا نہ رونا، حالات سے متاثر نہ ہونا، بلکہ حالات کو متاثر کرنا۔ مجلس اعظم میں میرے والد گرامی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عادت ہے، فقیر ہیں، میں بھی فقیر کی اولاد ہوں اور وہ بھی فقیروں کی اولاد ہیں، اللہ سب کو فقیر بنائے۔ تو ان کا اپنا انداز ہے، ان کے کوئی کلام پڑھتے ہیں، اس کے کلام میں ایک دوسرے کا مفہوم نثر میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جن کے ماننے والے ہیں، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ اہل بیت کی سنت ہے۔ تو ماسک لگائیں گے، سینیٹائزر کا استعمال کریں گے، کچھ فاصلے سے بیٹھیں گے۔ جو حکومت پاکستان نے اور عالمی قوانین کے مطابق مجلس کے بارے میں کہا گیا ہے، ہم اس کے لیے کاربند رہیں گے، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مجلس تو ہمارے دل میں بستی ہے، مجلس کا تعلق ہمارے ساتھ عقیدتوں کا ہے۔ اور پھر مسئلہ شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے، مسئلہ شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے، عزادات صرف شیعہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیعوں کو میزبانی کی سعادت ملی ہے، ورنہ عزادات کو ہر بیدار دماغ ہے، ہر زندہ زمین عزادار ہے۔ کوئی اس انداز سے عزاداری کرتا ہے، کوئی اس انداز سے عزاداری کرتا ہے، وہ تو آپ نے کیونکہ میزبانی کی ہے اور خرچہ آپ نے زیادہ کیا ہے، مال کا بھی، جان کا بھی، لہذا آپ کے نظریات کو اب سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل تک حسین پہ رونا بدعت تھی، آج سنت ہوتے جا رہی ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد وآلہ۔ کل تک کالے کپڑوں میں تنقید ہوتی تھی، آج الحمدللہ کالے کپڑے سمجھ میں آئے۔ ہم نہیں بدلے ہیں، زمانہ بدل رہا، اور یہی حسن ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، یہی جمال ہے اہل بیت کے تعلیمات کا، یہی کمال ہے مصطفیٰ کے پیغام کا۔ اور یہ مجلس اعزاء امام حسین جو ہماری روایات کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہماری عادات کا حصہ ہے، آبا و اجداد سے ہم نے عزاداری کو لیا ہے۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اب بھی ایسا ماحول ہے کہ عزاداری یعنی سادگی، عزاداری یعنی انکساری، عزاداری یعنی خاکساری، عزاداری یعنی تکبر کی نفی، عزاداری یعنی اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا، عزاداری یعنی دوسرے کا خیال رکھنا، عزاداری یعنی تہذیب کا فروغ۔ تمام تر انسانی فطریات سے جو قریب تر چیزیں ہیں اسی کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ مجھے وہ لوگ، اور خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے لائن میں لگ کر تمکن لیا جاتا تھا،
لائن میں لگنے والے کو نقصان نہیں ہوتا. یہ بہت سارے آپ میں تشریف فرما ہے اس وقت جو عادتاً اگر جناب علی متقی غافری صاحب کے صدر خانے میں مثلا ان کے فرزند نجم الحسن صاحب آپ کو کسی تقریب خوشی کی تقریب میں بلاتے اور آپ کو زمین پر بٹھا دیتے تو آپ کو نادوا ہوتا. لیکن یہاں آپ زمین پر بیٹھے یہ ذات کی نفی ہی تو ہے. سندھ کے ایک شہر سے میں گزر رہا تھا, راستے میں ریلوے کراسنگ تھی, میری سواری آہستہ ہوئی, کسی گلیے میں تھا, وہاں ایک فقیر کھڑا ہوا تھا. اس نے مجھے ایسے ہی دیکھا تو آواز دی یا حالی مدد. اس نے اس لیے میں مجھے دیکھ کر اندازہ کیا کہ یہ مولائی ہے, تو میں نے اسے جواب دیا. تو جب میں نے اسے جواب دیا تو بہت خوش ہوا, کہنے لگا کچھ ڈھونڈ. فقیر تھا مجھ سے کہنے لگا کچھ ڈھونڈ. میں نے کہا جی پہلا فقیر ملا ہے. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے, اپنے مولا پہ توکل دینے والے کو کہتے ہیں. جو اپنے مولا پہ بھروسہ دے, جو اپنے مولا سے تعلق بڑھائے, جو لوگوں کو فقیر بنائے. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگا کہ زہد کو جانتے ہو, زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ دیں گے مجھے. کہا زہد کی 7 منزلیں, انسان ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ 7 منزلوں سے نہ گزرے. میں نے کہا جی عطا کریں. کہا پہلی منزل ہے ذات کی نفی. جو اپنی ذات کی نفی کرے وہ زہد کی پہلی منزل پر ہوگا, اور جب 7 منزلیں گزار لے گا تو ظاہر بنے گا, اور پھر اللہ اسے اپنی ولایت عطا کرے گا. میں نے کہا جی دوسری منزل کیا ہے؟ کہنے لگے پہلے پہ عمل کر کے دکھاؤ, دوسری خود نصیب ہو جائے گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. یہ جو ذات کی نفی ہے, اپنے آپ کی نفی, یہی تو کمال ہے, یہی تو حسن ہے. اور یہ ایک حاصل ہے عزاداری امام حسین کا, یہ ایک نتیجہ ہے فرش اللہ امام حسین. عزیزان گرامی, زندہ قومیں اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ رکھتی ہیں. جو قومیں چاہتی ہیں کہ وہ ترقی کریں, وہ اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. اور محسنوں کو یاد رکھنا, محسنوں کی جہاں تجلیل و تقریب ہے, وہاں ان زندہ قوموں کی زندگی کے لیے ضروری ہے. جو قومیں زندہ تو رہنا چاہتی ہیں مگر یادگاروں کو محفوظ نہیں کرنا چاہتی, تو ان کا رستہ, ان کا انداز زندگی صحیح نہیں ہے, نہیں رہ پائیں گے زندہ. ان کا مستقبل برباد ہے. جو تجربات حاصل نہیں کرنا چاہتے, جو یادگاروں کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے, انہیں دوبارہ تجربے کرنا پڑے گا. اور جب دوبارہ تجربہ کرنا پڑے گا تو کیا معلوم کہ وہ تجربے میں کامیاب رہیں یا نہ. لیکن اگر یادگاروں کو محفوظ کر دیا جائے اور بزرگوں کو اور ان کی باتوں کو یاد کر لیا جائے تو یقیناً اس میں سے 2 طرح کی چیزیں ملیں گی. عبرتیں کچھ ملیں گی, عبرتیں اس لیے ملیں گی کہ ہم یہ کام نہ کریں, اور زیارتیں ملیں گی اس لیے کہ ہم یہ کام کریں. بس ہر عمارت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے 2 سببوں کی وجہ سے, یا عبرت کی وجہ سے یا زیارت کی وجہ سے. جس عمارت کو دیکھ کر افسوس ہو, احساس ہو اور یہ خیال ہو کہ یہ غلط ہوا, تو جب یہ غلط ہوا تو تم کہیں غلط نہ کر رہے ہو. لہذا وہ عمارت آپ کو مجھے غلط کرنے سے روکے گی. کچھ عمارتیں ایسی ہوں گی جنہیں دیکھنے کے بعد احساس ہوگا کہ یہی تو ہونا تھا, یہی تو صحیح ہوا ہے. جب یہی صحیح ہوا ہے تو مجھے بھی یہی کرنا ہے. تو اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ تاریخی عمارتوں کو محفوظ رکھو تاکہ یا عبرت بنے یا زیارت بنے. ہم جب مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں تو عبرت لینے بھی جاتے ہیں. ہمیں وہ قبریں بھی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے گلے کاٹے, اور ہمیں وہ قبریں بھی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر گلے کٹوائے.
آپ خود جا کر دیکھ لیجئے کہ مرید کہاں پائے جاتے ہیں، چاہنے والے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ مظلوموں کے دروازوں پر اور ظالموں کی قبروں پر اور عمارتوں پر۔ لہذا یہ تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاج محل کو محفوظ رکھا گیا ہے عبرت کے لیے۔ توجہ ہوگا، ممکن ہے ایسے شاہکار کے طور پر کیا جائے، لیکن کیا شاہکار ہے؟ وہ محبت آج کوئی پوری طرح نام بتائے کہ جس بادشاہ نے بنایا تھا اور جس شہزادی کے لیے بنایا گیا تھا، عبرت دنیا ختم ہو گیا۔ مینار پاکستان کو زندہ رکھا گیا ہے تاکہ قرارداد پاکستان، اگر مینار پاکستان باقی نہ ہو تو قرارداد پاکستان کتابوں میں رہ جائے، اور کتابوں میں تو قلم فروشوں کا پہلے ہی کارستانیاں، کارگزاریاں، سازشیں ہم نے بہت دیکھی ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ آئندہ جا کے قرارداد پاکستان کو بھی نقصان پہنچا دیا جائے، اس میں بھی کوئی ترمیم کر دی جائے۔ تو مینار پاکستان ہمیں قرارداد پاکستان کیا گیا۔ یوم آزادی کا کیا مطلب ہے؟ چند دن پہلے آپ نے بتائی اس یوم کو یوم آزادی، تاکہ آزادی یاد رہے، کیسے یہ وطن آزاد ہوا، کیسے یہ ہمیں حاصل ہوا، وہ لوگ جو وہاں سے یہاں آئے تھے یا وہ لوگ جو یہیں تھے، کس نے کیا کرنا بتا دیا۔ ان مرحومین کو یاد کیا جائے جو کٹ گئے، ان شہیدوں کو یاد کیا جائے جو مارے گئے۔ یہی مطلب ہے یوم آزادی کا۔ یوم تکمیل کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ایٹمی صلاحیت کا دن تمہیں یاد رہے۔ یوم دفاع کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ وطن کے دفاع کا جذبہ زندہ ہے۔ یہ ایام اس لیے یاد رکھے جاتے ہیں تاکہ ان ایام میں پلٹیں۔ جتنا چاہوں گا یوم آزادی یعنی 14 اگست 1947 میں پلٹو، جاؤ 14 اگست 1947 کو یاد کرو، قائد اعظم کی تقریروں کو سنو، علامہ اقبال کے تصور کو سنو، لیاقت علی خان نے کیا کہا تھا، فاطمہ جناح کی کیا کہا کوشش اور کامیابیوں کا کام تھا اور کوششیں تھیں، وہ ہمیں یوم آزادی کے ذریعے سے رسید ہوگا۔ پلٹو واپس۔ یوم تکبیر کیسے بنا تھا ایٹم بم، کیسے ایٹمی صلاحیت آپ نے پائی، یوم دفاع کیسے؟ یہ جو پلٹنے والی بات ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی عمارت موجود نہ ہو۔ اگر عمارتیں آپ پہ گرا دیں گے تو وہ عمارت آپ کو جو پلٹا رہی تھی ماضی کی طرف وہ باقی نہیں رہی، آپ بھی نہیں پلٹ پائیں گے۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ سنیے نشیہ صلوات پڑھنا محمد والے، قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ نبی کے زمانے میں پلٹ جاؤ تو میں مسلمان نظر آ جائے گا کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو نبی کے زمانے، ہمیں بھی یہ یوم میلاد مصطفیٰ کیوں منائیں گے؟ یوم ولادت مولا علی کیوں منائیں؟ یوم ولادت امام حسین، یہ جو ایام منائے جاتے ہیں یہ اس دور میں پلٹاتے ہیں تاکہ حسین کا ذکر کرو، تاکہ نبی کی بات کرو۔ بات میری روشن ہے عزیزان گرامی، ماضی میں پلٹنا یا عبرت کے لیے ہے یا زیارت کے لیے؟ اگر آپ ماضی میں پلٹیں گے نہیں تو آپ کا حال اچھا نہیں ہوگا۔ اگر توجہ چاہوں گا، اگر آپ ماضی میں پلٹیں گے نہیں تو آپ کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے عقیدہ ہمارا ہی مانا جائے گا، اور ہمارے سے مراد کوئی تعصب کی بات نہیں کرتا، معقول، فطری، عقلی، قرآن اور روایات کی روشنی میں جو ممکن ہے وہ بات کرنی چاہیے، جو عقلی ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ یادگاروں کو اگر مٹا دو گے تو تم مٹ جاؤ گے۔ لہذا محمد ابن سلمان سعودی شہزادہ، اس نے حکم دیا کہ بندر ابن عبداللہ جو وزیر ثقافت ہے وہ الشمسیہ محل جو 1356 ہجری میں تقریباً 100 سال پہلے سب سے پہلا محل آل سعود نے جو بنایا تھا، اور وہ شاہ فیصل کی بیٹی نے بنایا تھا اپنے لیے، جی نورہ بنت
یہ نورا نے جو سب سے پہلا محل سعودی تاریخ کا توجہ چاہوں گا، جو سب سے پہلا محل بنا تھا اس کی مرمت کا حکم دیا، اور بندر بن عبداللہ جو وزیر ثقافت ہے اس نے اپنی وزارت کے لوگوں سے کہا ہے کہ بلا دریغ بلا غم و کاست کسی رکاوٹ کے بغیر جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو کرو تاکہ یہ محفوظ رہے۔ یہ وہ خاتون تھی نورا بنت عبداللہ بن فیصل کہ جس نے اس حکومت کے آغاز میں حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس کا محل جب زندہ رہے گا تو اس کے کارنامے زندہ رہیں گے۔ ہم تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ویلکم کرتا ہوں، میں خوش آمدید کہتا ہوں محمد بن سلمان کو کہ کم سے کم تم نے اپنی حکومت میں یہ فیصلہ لے کے بتایا کہ اگر عمارتوں کو محفوظ رکھو گے تو تاریخ محفوظ رہے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یادیں مقامات کو منہدم کرنا، عمارتوں کو گرانا، ایام کو بھلانا، یہ بھلانے والوں کو نقصان ہوگا۔ لہذا جو بات سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، جانتے ہیں، وہ نہ عمارتوں کو گرنے دیتے ہیں نہ گراتے ہیں۔ اور اگر کبھی حادثہ 1924 میں ہو بھی جاتا ہے تو 1924 سے لے کر تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں۔ ایک تحریک جاری ہے، مسلسل آواز بلند کی جا رہی ہے، مسلسل جدوجہد ہے کہ کسی طرح وہ مزار دوبارہ سے تعمیر کیے جائیں، وہ ایام دوبارہ سے منائے جائیں۔ وہ افراد جو ایام کو منانا بدعت کہتے ہیں وہ آج نہیں کل ہمارے اس موقف سے معترف ہوں گے، قائم ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی جدوجہد، آپ کی کوششیں، آپ کی قربانیاں، آپ کا خرچہ یہ رنگ لا رہا ہے۔ یاد داری امام حسین اپنا نتیجہ آج کرنے کی آج انداز کرنے لگی۔ تھوڑا سا اسلام، تھوڑا سا انسان کو متوجہ ہونے دیجیے، فطریات سے قریب ہونے دیجیے۔ رستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹانا یہ ریاستوں کا کام ہے۔ جہاد کا مطلب بھی اسلامی تعلیمات کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانا ہے، ورنہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، زور زبردستی اور بازو کے اور طاقت کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا ہے۔ ہاں، منطق، عقل، شعور کی راہ میں جو رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹ کو برطرف کرنا ہی جہاد ہے۔ یہ کام ریاستوں کا ہے کہ جو جنونی لوگ ہیں، جو جذباتی لوگ ہیں، جو غیر منطقی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، جو اسلحے اور زور کی بنیاد پر اپنی بات منوانے کے قائل لوگ ہیں، انہیں ریاست لگام دے اور سمجھائے اور معقول بنائے اور منطقی بنائے اور عقل کی بنیاد پر اور برہان اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کو آمادہ کرے۔ اگر دلیل اور عقل کی بنیاد پر بات کرنے کا ماحول بن گیا تو یقین جسے عقل اول کہتے ہیں وہ مصطفیٰ ہے، اور اس مصطفیٰ کے جز کو علی کہا جاتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام جو اہل بیت نے بتایا ہو وہ عقل کے مطابق بنا۔ لہذا آہستہ آہستہ آپ اپنا جہاد، اپنی جدوجہد، اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور وقت بہت قریب ہے۔ مجھے تو ظہور کی خوشی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق روشن ہو گئے اور حقائق روشن ہونا شروع ہو گئے۔ جن لوگوں نے
پاس ایک قرآن سے آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ کی اور ایک حدیث ہے سیاہ ستاریہ کا. وہ جو آیت جس کا سہارا لے کے مزارات کو منہدم کیا، یادوں کو مٹایا، اور ایام کو جب ظاہر مزار نہیں رہے گا، جب یادگار نہیں رہے گی تو پھر یاد نہیں رہے گی، یہ سوچ تھی اس کے پیچھے. وہ آیت جس کو سہارا بنا کر تاریخی یادگاروں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، وہاں ارشاد یہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. دوبارہ آیت کو سنیے گا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے حبیب خبردار ان کے اوپر جنازے کی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور اس کی قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہونا. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ جن کی جنازے کی نماز کو پڑھنا چاہتے ہو اور ان کی قبر پہ جانا چاہتے ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کافر ہیں، اور اسی کفر کی کیفیت میں ماتوا مر گئے. وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرتے وقت ان کی کیفیت کفر کے ساتھ فاسق اور فسق بھی تھی. اس آیت کو لے کر سہارا بنایا ابن تیمیہ نے کہ نبی کو اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کی قبروں پہ جا کے نہ کھڑے ہو. قرآن منطوق ہے، ایک نطق ہے، کچھ الفاظ پر مشتمل، کچھ لغت پر مشتمل ایک مجموعہ کلام کو کہا جاتا ہے. جب لفظ کی صورت میں ما فی الضمیر بیان ہو تو اسے منطوق کہا جاتا ہے، اور اسی منطوق کو اگر برعکس کر لیا جائے تو اسے مفہوم کہا جاتا ہے. ہر منطوق کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ہر مفہوم کے لیے بھی ایک منطوق ہوتا ہے. جتنا چاہوں گا یہ قرآن کی آیت ایک منطوق ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنازہ نہ پڑھو. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ نہ جاؤ. بیچ میں سے آیت کا ٹکڑا نکالا. قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہوا کرو. تو اس آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس آیت کا آخری حصہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. جو ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنائے وہی اچھا مسلمان نہیں ہوتا، جو آیت توڑ کر عقیدہ بنائے وہ اچھا مسلمان کہا ہوگا. آیت تو توڑ لیا گیا، بیچ میں سے آیت کا ایک فقرہ نکال لیا گیا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، خبردار قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو. کس کی قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہو؟ اگر قبر پہ جا کر کھڑے نہ ہونے کا حکم ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کا بھی کی ممانعت ہے، اس کو بھی منع کیا گیا کہ نماز جنازہ نہ پڑھو. تو کیا نماز جنازہ نہ پڑھی جائے؟ کس کی نماز جنازہ نہ پڑھو؟ کس کی قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہو؟ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، مر گئے اور فاسق تھے. یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن ابی کے مرنے پر، جو منافقوں کا سربراہ تھا، جس نے نبی مکرم کو انتہائی تکلیفیں پہنچائی، جس کا کام ہی منافقت پھیلانا تھا. اس کا جب جنازہ ہوا، جب اس کی موت ہوئی تو حضرت رسول جیسے کہ مسلمان کی میت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنی ہے اور اس کے قبر پہ جانا ہے، تو نبی نے تیاری شروع کی تو قرآن کی آیت ہے خبردار اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. اس آیت کا منطوق تو یہ نکال لیا نا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی قبر پہ بھی نہیں جانا چاہیے. کیوں کس کی قبر پہ نہیں جانا چاہیے؟ جو فاسق ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے. اور منطوق کا مفہوم یہ نکلے گا جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو امام المتقین ہے، جو اہل تقویٰ کو متقی بنانے کا دستور مرتب کرتا ہو، اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اس کی قبر کو بھی زندہ رکھنا ہے. یہ آیت کا مفہوم ہے سیدھا سیدھا سا. ایک تو اس آیت سے سہارا لیا گیا. دوسرا جو سہارا لیا وہ ایک حدیث ہے. حدیث سیاہ ستہ کی بعض کتابوں کے اندر موجود ہے. ابی الحیاج اسدی یا ابی الحیاج اسدی، اسدی قبیلہ. مولا نے اسے بلایا. اب پہلے آپ روایت سن لیجیے پھر اس کے اوپر تبصرہ سن لیجیے. اس کی جڑ اور تعدیل اس کے اوپر. جڑ کا مطلب تعدیل پڑھے گی. تو مولا
گرا دینا، کوئی خود دیکھو تو اسے گرا دینا، ولا قبرا مشرفا، اور اگر کوئی اونچی قبر دیکھو تو الا صفیتہ، اسے برابر کر دینا۔ اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے قبریں گرائی گئی کا مولا علی، اچھا کارستانی دیکھیے کہ مولا علی سے منسوب ایک فرمان کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ جو مزارات سے متعلق ہوں گے وہ یا شیعہ ہوں گے یا مبشرین سنی ہوں گے، جو مزاروں والے ہیں، جو توسل والے ہیں، جو درگاہوں والے ہیں، جو علی الہی کو ماننے والے ہیں، لہذا وہ بھی علی کے مرید ہیں، یہ بھی علی کے شیعہ ہیں، وہ بھی مولا کائنات کو تصوف کے سلسلوں کا سلسلہ مانتے ہیں، لہذا جب علی نے کہا ہے تو احساسات اور جذبات، خیال ہے حضرت گرامی، یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، یہ طریقہ ہمیشہ کا ہے، مقدسات کو ڈھال بنانا اور عقیدتوں سے کھیلنا، یہ کبھی صفین میں رہا ہے، کبھی سعودی عرب میں رہا ہے، کہ اگر آپ نے مقدسات کو آگے کیا تو اب لوگ گھبرائیں گے، مولا کا فرمان ہے، علی کے نام پر ہی علی والوں کو دھوکا۔ شیعہ سادہ لوہ کو نہیں کہتے، زیرک اور سمجھدار ہوتا ہے جو علی کا چاہنے والا، ہوشیار اور معاملہ فہم ہوتا ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا، سادہ لوہی، بصیرت سے دوری، سمجھداری کا فقدان، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے۔ اس مجلس کا ایک نتیجہ میرے محترم سننے والوں یہی تو ہے کہ یہاں جتنی بصیرت تھی اس سے اور بڑھتی ہے جب ہم فرش اللہ سے اٹھ کے جاتے ہیں، ہم ہر مجلس میں ایک قدم آگے آ رہے ہوتے ہیں، ہر مجلس ہمارے عرفان میں، معرفت میں، سوچ سمجھ میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے، اور اگر کبھی کسی مجلس میں توجہ چاہوں گا کچھ نہ مل رہا ہو تو مجلس کی مخالفت نہ کیجیے گا۔ میں جملہ پھر بہتر کر کے پیش کروں، اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں، ٹیچر تبدیل کر دیجیے اگر بات وہاں سے نہیں پہنچ رہی۔ مولا دینا اس حدیث کے اوپر جرح کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، انی لا ابعثک علی ما بعثتنی رسول اللہ، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا، تو پہلا تو یہ کہ خود رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ کام مزارات کو گرانے کا حق تو نہیں ہے میری بات، اگر مزارات گرانا لازم تھا، مزارات بنانا بدعت تھی، تو خود سرکار نے کام کیوں نہیں کیا؟ اور اگر سرکار دو جہاں نے، اب یہ میں جاری کر رہا ہوں اور درایت کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں، حدیث کو پرکھنے کے لیے روایت اور درایت، روایت میں بات کریں گے تو سند کی بات ہوگی، ان فلانے من فلانے من فلانے من فلانے، جو بیچ میں رہیں اگر کوئی ایک بھی غیر معتبر آ جائے گا تو حدیث اپنی روایت کی حیثیت سے گر جائے گی۔ اور ایک چیز ہے درایت، یعنی فہم حدیث، حدیث ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، باقی معقول نہیں ہے، راوی اگر صحیح بھی ہو تو بات معقول نہیں ہے، اور اگر بات معقول ہو تو راوی صحیح نہیں ہے، دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب دونوں چیزیں صحیح ہوں تو حدیث شناسی کے باب میں علماء حدیث، علماء علوم حدیث ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ پھر جا کر حدیث اپنے اعتبار کی بن پڑے گی۔ تو ہم پہلے مرحلے پہ ذرا درایت دیکھ لیں سی، یہ نبی نے خود کیوں نہیں کیا؟ اور اگر یہ کام اتنا لازم تھا تو خود مولا کائنات نے کیوں نہیں کیا؟ اور مولا کائنات جب دے کر جا رہے ہیں یہ کام تو امام حسن کو دے کر کیوں نہیں جا رہے؟ امام حسین سے کیوں نہیں فرما رہے کہ میرے لال مجھے میرے تمہارے بابا نے نانا نے کہا تھا میں نے نہیں کیا تم کرو؟ یہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ جان سازی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابن ابی حیاج اصلی کون ہے؟ تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ ناسبی تھا، اور ناسبی اسے کہتے ہیں جو مولا علی کو سب کرتا ہو، شتم کرتا ہو، لعن کرتا ہو، جو علی کو لعن کرتا ہو، جو علی کی توہین کرتا ہو، اس کی روایت تو ویسے ہی ضعیف ہو جاتی ہے، مکتب اہل بیت کے مطابق ہی نہیں، اہل سنت کے
راوی اگر رافضی آ جائے تو وہ حدیث سند سے گر جاتی ہے. یہ ہے کون؟ ابی الحیاج اسدی ہے کون؟ ابی الحیاج اسدی ایک ناصبی ہے، اہل بیت کو سب کرنے والا، اہل بیت کو لعن کرنے والا، اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرنے والا. یہ بات معقول ہی نہیں ہے. اب آ جائیے آپ اس کی جہل کی دوسری منزل میں. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا. آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں. وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا، کوئی قبر اگر مشرف پاؤ یعنی بلند پاؤ، اونچی پاؤ تو إِلَّا سَوَّيْتَهُ، تو اسے برابر کر دینا. برابر سَوَّيْتَهُ. صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ. سورہ مبارکہ اعلیٰ کے اندر خلق فسوّا، اللہ نے ہر مخلوق کو اس کے مطابق بنایا. میرے اور آپ کا فرض کیجئے چہرہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ چھوٹے سے ہو تو یہ خلقت الہی کا رہا ہے. میرے بدن کے مطابق میرے ہاتھ ہوں گے، میرے بدن کے مطابق میرے پیر ہوں گے. ہر وجود کو اللہ نے اس کے مطابق ڈھالا ہے. خلق بھی کیا ہے فسوا، اور تعدیل اور مناسب بھی رکھا ہے. مولا تو مزار بنانے کی بات کر رہے ہیں، مولا تو قبروں کو بنانے کی بات کر رہے ہیں. اگر اسی حدیث کو مان رہے ہو، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. اگر کسی قبر کو مشرف اور بلند پاؤ تو اس کو کیا کر دو؟ برابر کر دو. ہر ایک کی برابری اس کے حساب سے ہے. جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا مزار بنایا جائے، اور جو بہت بڑا ہو اس کا مزار بنانا. یعنی کسی حدیث سے برابری کی، جس کا جو مقام ہے اس کے مطابق اس کی قبر ہونی چاہیے. ایک منزل اور آپ کہتے ہیں قرآن مجید نے آواز دی، اللہ اکبر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ نے، دقت چاہوں گا اس میرے پیغام پر، اللہ نے ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کو بناؤ. تو اصحاب تشریف فرما تھے، نبی نے آیت پڑھ کر سنائی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فوراً فرمایا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں. حضرت ابوبکر برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. روایت بڑی مستند اور صحیح السند ہے. آواز دے کر کہا منہم ھذا المکان، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا. یا رسول اللہ یہ والا گھر ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ بے ساختہ سرکار نے فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سارے گھروں میں افضل گھر ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ. تمام گھروں میں افضل گھر نشر پارک کا موضوع ہے. آج شام سے وہاں بات ہوگی افضلیت امیر المومنین کے عنوان سے. اور جب گھر افضل ہے تو اینٹوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اینٹیں معتبر نہیں بناتے، رہنے والے اینٹوں کو معتبر بناتے ہیں. جب یہ گھر معتبر ہے تو گھر والے کیسے معتبر نہیں ہوتے؟ یعنی جب انبیاء کے گھر سے علی کا گھر افضل ہے، جب انبیاء کے گھروں سے علی کا گھر افضل ہے تو انبیاء سے میں کیا مسئلہ ہے؟ مولا کائنات صلوات پڑھنا محمد وعلیہ. یہ تفصیل سے بات ہوگی اور وہاں کا مضمون ہے عزیزان گرامی، گھروں کو بنانا جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے انہیں تعمیر کرنا، ان کی مرمت کرنا. بہت اچھے انتظامات ہیں، پچھلے سال سے بہتر انتظامات ہیں جناب رسول اللہ صاحب کے صدر خانے میں. اور امام بارگاہ شان سے ہونی چاہیے. مسجدوں کو بڑے اہتمام سے بنانے کی ضرورت ہے. آئمہ کے گھروں کی تعمیر ہمارے گھروں سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اور ہے کربلا
रजब सा मुबारक है मदीना मुनव्वरा, और इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी तो जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला दिन करीब है। इंशाअल्लाह मज़ारात दोबारा से तामीर होंगे और हम होने से पहले इज़्न दुखूल अल्लाह से मांगते हैं, रसूलुल्लाह से मांगते हैं, मुहतकीन मलाइका से मांगते हैं। हम वहाँ जाकर नमाज पढ़ते हैं, साहिब क़ब्र के करीब खड़े होकर अल्लाह का सजदा करते हैं और ज़ियारत शुरू करने से पहले अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ते हैं। ख़ास तौर पर ज़ियारत जामिया और ज़ियारत इमाम हुसैन से पहले हुक्म यह है कि जब ज़ियारत शुरू करो तो 100 मरतबा या 1000 मरतबा अल्लाहु अकबर करो। तो अल्लाहु अकबर कहकर हम हुसैन को सलाम करते हैं। हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके फिर हुसैन को सलाम करते हैं। तो कहाँ से मज़ार पे जाना शिर्क का हुक्म हो जाएगा? ये रोना या खाना को बनाना, ये फर्ज अज़ा का बिछाना, ये हुक्म कुरानी और फितरियात और अक़लियात से करीब तक है। अज़ीज़ान गिरामी, दिनों को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है ताकि हम जिंदा रहें। या शय मुहर्रम अहले बैत ने जिंदा रखा है। अभी चांद रात तय नहीं होती थी कि आज चांद हुआ या नहीं। इमाम जाफर सादिक की गली में गुजर पड़ जाता था। जब छठे इमाम की गली से लोगों का गुजर पड़ता था तो लोग पूछते थे कि आज यहाँ से लोग ज्यादा क्यों गुजर रहे हैं? तो जवाब दिया जाता था कि अगर इस घर से रोने की आवाज आ गई, इमाम के घर की तरफ इशारा करके लोग कहते थे, अगर इमाम के घर से रोने की आवाज आ गई तो हम समझ जाएंगे कि चांद नमूदार हो रहा है, मुहर्रम का चांद दिखाई दे गया। अभी चांद रात आती थी कि अहले बैत के घर में फर्श अज़ा बिछ जाता था, काले कपड़े पहने जाते थे, दीवारों को स्याह किया जाता था, कपड़े लटकाए जाते थे कि जअलूहा सौदा, इन्हें काला कर दो, इन्हें काले कपड़ों से मुज़य्यन करो। हत्ता याक़ुल नास अन्नहु फ़ी अज़ाइ औलाद ज़हरा, काले कपड़े पहनो ताकि लोग समझे कि औलाद ज़हरा के ज़बान अजरुकुम अल्लाह। चांद रात अहले बैत की तरफ से एहतमाम। अजीब रिवायत अल्लामा मजलिसी ने बिहार में लिखा है कि जब चांद रात नमूदार होती है ना तो मजलिस इमाम हुसैन में जनाब ज़हरा आती है। रिवायत सुन लीजिए। रिवायत कहती है फातिमा को तजी जब फर्श पे जाता है तो फातिमा आ जाती है। फी मजलिसिन युज़करा फीहा मसाइब हुसैन, उस मजलिस में फातिमा आती है जिस मजलिस में हुसैन की मसाइब को बयान किया जा रहा है। माहा मरियम व आसियतुन व, और जनाब ज़हरा के साथ हजरत मरियम भी आती है, हजरत आसिया भी आती है, हजरत खदीजा भी आती है। और सुने जब रिवायत क्या कहती है, फी यदिहा फ़िरक़तुन, बीबी के हाथ में एक रुमाल होता है। तसुम्मु दुम्मी, मेरी बीबी उस रुमाल में रोने वालों के आंसुओं को जमा करती है। अजरुकुम अल्लाह, जिनकी आवाजें बुलंद हैं अल्लाह उनको अजर अता फरमाए। जो रोना चाहते हैं अपनी आवाजों को अता करेंगे। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं तो ये आरज़ू है अहले बैत की, ये आरज़ू है अहले बैत की। अहले बैत ऐसे ही चाहते हैं। तुज़ुम्मु दमुअल बाकीन, रोने वालों के आंसुओं को जमा करती है। तक़ूलो, और कहती है जब किसी को रोता हुआ देखती है ना तो एक जुमला कहती है, तक़ूलो तूबा लकुम या अहबाई, ऐ मेरे चाहने वालों तुम्हें बशारत देती हूं, मेरे चाहने वालों तुम्हें बशारत देती हूं। तबकूना अला हुसैन,
اپنی دادی سے کہتی ہے دادی یہ میرے بابا حسین پہ رو رہے ہیں، کاش یہ کربلا پہ ہوتے، میرے بابا کو کل خنجر سے ذبح کر دیا گیا ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پہلی محرم ہے، میرے مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین مولا نے مدینہ تک کر دیا۔ اللہ کسی کو اپنا وطن نہ چھڑائے، امتحانوں میں سخت امتحان ایک وطن کا ترک کرنا ہے۔ جب ولید نے امام سے بیعت کا سوال کیا، امام نے جواب یہ دیا کہ کل سورج نکلنے دو، روشنی آنے دو، دن چڑھنے دو، پورے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا۔ یہ کہہ کر امام مڑے تو مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، انہیں یہی روکو، ان سے بیعت کر ہی لو۔ امام نے مڑ کر دیکھا اور امام نے فرمایا تقتلنی انت ام هو یقتلک، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کون ہے جو مجھے مارے گا؟ جیسے ہی امام حسین کی آواز بلند ہوئی، دربار میں عباس علمدار تلوار کھینچے ہوئے داخل ہوئے۔ مولا کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان بھی ہیں۔ آگے بڑھ کر مولا عباس نے کہا مولا کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ کون تھا جس نے آپ کو اونچی آواز میں بات کرنے پر آمادہ کیا؟ امام نے